گھر کے اوپر گئے اور سلام بولا، اہل بیت تم پہ سلام ہو، اور ہر ایک نے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے اپنی زوجہ زینب کو کیسا پایا ہے، کیسی خاتون ہے وہ؟ آپ نے بات شکر اللہ پاک سب ٹھیک ہے۔ تو سب گھروں سے واپس آ گئے، یہ بندے ابھی وہیں بیٹھے ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے نا جی آپ تو اس لیے نکلے چلو اتنی دیر میں گھر والوں سے مبارکباد لے آؤں، اس لیے آپ نکلے۔ تو واپس آ کے سب گھروں سے واپس آ کے دیکھا یہ بندے ابھی تک بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت۔ تو ان کو کہا آپ نے دیکھے ایسے ناگواری ظاہر کی، ٹھیک ہے؟ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں، اور اسی میں آگے جو یہ آیت ہے نا، یہ حجاب، یہ جو لفظ ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، آیت حجاب اس کو کہتے ہیں۔ یہ آیت حجاب ازواج کے لیے نازل ہوئی سب سے پہلے، اور جو مطلق حکم ہے وہ تو اگلی آیات میں آئے گا نا، عام ساری عورتوں کے لیے، اس میں خاص طور سے ازواج مطہرات کے لیے آیت حجاب آئی ہے۔ اور اس کے بھی تفصیلی واقعات ہیں کہ وہ کیا ماجرا تھا، کیسے کیسے وہ نازل ہوئی۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات موجود ہیں، انہوں نے بتایا کہ 3 جگہ پہ میں نے اپنے رب سے موافقت کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا تھا اس کی موافقت رب نے کی ہے، یہ تو بے ادبی ہے نا، کہ میری بات کی موافقت اللہ نے کی ہے۔ دیکھو بھائی دیکھو کیا بات ہے، جو میں نے سوچا اللہ نے ویسا کر دیا، ہمارا انداز یہ ہوتا ہے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے، میں نے موافقت کی ہے، رب نے تو وہ نازل کرنا ہی تھا، بس میری بات بھی موافق ہو گئی، مطابق ہو گئی۔ تو ان میں سے یہ حجاب بھی ہے۔ جب میں دیکھتا کہ مدینہ کے اندر منافقین جہاں سے نبی کی ازواج یا بیٹیاں اور دیگر خواتین گھروں کی وہ نکلتی تو ان کو پریشان کرتے، آوازیں کستے تھے، گندے لوگ تو نہیں ماشاءاللہ تھے، آج بھی ہیں کل بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے ایسے گندے لوگ لچے، جن کے بارے میں ہمیں قرآن نے ہمیشہ کہا فی قلبی مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، بیماری ہے، اور یہی لفنگے بازی، لچا پانا ان کے اندر، عزتوں کا احترام نہیں کرتے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کی بیوی ہے اور نبی کے گھر کی عورتیں ہیں تو ان کو پھر پریشان کرتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، تو وہ پھر مجبوری کی وجہ سے نکلتی ہیں اور وہ بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا جو آغاز کیا سب سے پہلے نبی کے گھر سے کیا۔ ہر ایک شخص کو یہ بتلایا کہ ہر ایک شخص اپنے گھر سے ان اصلاحی کاموں کا آغاز کرے، تب کامیابی ممکن ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میرا گھرانہ جو ہے وہ ایسا ہی رہے جیسا ہے، بے دین ہے، جیسا بھی ہے ویسا ہی رہے، اور میں لوگوں کو بس بات کرتا پھروں، ان کو سمجھاتا رہوں کہ اپنی بہو بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ، بھائی ان کو حیا سکھاؤ، یہ سکھاؤ، وہ کراؤ، یہ کراؤ، اور خود کی بہو بیٹی اور بیوی اہلیہ ساری خواتین ویسی کی ویسی ایسے نہیں۔ تو پیار محبت اخلاق کے ساتھ سب سے پہلے جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو اخلاق کے ساتھ اپنی تربیت دیں، محبت کے ساتھ ان کو سکھائیں۔ منوانا اور ہوتا ہے، سکھانا اور ہوتا ہے۔ ہم پردے کے بارے میں میں یہ دیکھتا ہوں لوگوں میں کہ پردے کو ہم اکثر سمجھاتے سکھاتے نہیں ہیں، اپنی خواتین کو ان پہ مسلط کرتے ہیں، ان سے منواتے ہیں، ہم نے سکھایا تو ہوتا نہیں۔ تو بچپن سے نا ان کو سکھاتے جائیں، خود بخود ہی وہ سانچے میں ڈل جائے، بس آپ کو کیا پریشانی ہوگی۔ ہم زور زبردستی سے کام لیتے ہیں، سکھانا ہوتا ہے ایسا ایسا، جیسے بچے کو سمجھانا، بار بار بتانا، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، جیسے باہر لوگوں کو کتنے اخلاق سے سمجھاتے ہیں، تو گھر والوں کو بھی اخلاق سے محبت سے سمجھا لو۔
یہ کوتاہی ہے۔ تو سنیے ذرا کھانے کے آداب، ذرا سنو، کسی کی دعوت پہ آپ جائیں تو سنو آداب کیا ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا جو ایمان لائے لا تدخلوا الناس داخل بیوت النبی، نبی کے گھروں میں الا مگر ان یؤذن لکم، مگر تمہیں اجازت دی جائے الی طعام، کھانے کی، غیر ناظرین، نہ ہو اس حال میں، یہ حال ہے، اس حال میں کہ نہ ہو تم ناظرین انتظار کرنے والے، نہ ہو اس کے پکنے کا۔ یہ انا، یہ برتن والا انا نہیں ہے کہ سمجھو کہ آنیاتون والا وہ لفظ، اس سے کوئی مشتق لفظ آ گیا، برتن مانا کر لو اس کا، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ انا الگ لفظ ہے، ہو یہ ضمیر الگ ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ انا یہ مصدر ہے، انان مصدر، انا یعنی سے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا وقت آ جانا، جیسے علم یعنی الذین آمنوا، قرآن میں آیا، کیا وقت نہیں آیا لوگوں کا کہ اللہ سے ڈر جائیں؟ انا یعنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا وقت ہو جانا۔ اسی طرح انا یعنی انن کا معنی کھانے کا وقت ہو جانا، کھانے کا پک جانا بھی ہے۔ انن کا معنی ہو ضمیر ہے اس کے ساتھ، غیر ناظرین اس حال میں کہ نہ ہو انتظار کرنے والے، انا اس کے پکنے کا۔ یعنی اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے کہ حضرت جی آ جائیں، کھانا تیار ہے، تو تب آپ دسترخوان پہ تشریف لے جائیں، وگرنہ آپ اچھے نہیں لگیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، ابھی کھانا آیا نہیں اور لوگ بھی بیٹھے نہیں، آپ جناب بیٹھ جائیں وہاں پہ جا کے، دسترخوان لگا ہوا ہے وہاں بیٹھ جائیں، یا کرسیوں پہ، یا جہاں انہوں نے کھانا لا کے رکھنا ہے، بوفوں کے اوپر رکھتے ہیں نا، پیچھے بوفوں کے اوپر رکھتے ہیں، تو آپ حضرت جی جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں بتائیں کیسے اچھے لگیں گے؟ تو یہی بتا رہا ہے اللہ، اللہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، اور تو کرو ایک ایک بات میں بتاتا ہے کہ جو تمہیں عیب دار، تمہاری شخصیت کو عیب دار بناتی ہے، اللہ بتاتا ہے کہ یہ کرو کہ کھانے کا انتظار نہ کرو۔ یعنی دعوت جب دی جائے نا تو پہلے نمبر پہ تمہیں اجازت دی جائے کہ آ جائیں گے، یہ نہیں پھر دیکھو کہ دیکھ کتنا ٹائم رہیں گے، یہ نہ کرو، بس فون سے بیٹھو، کھانے کے لیے آئے، ٹھیک ہے انہوں نے بلا لیا، بیٹھو، بار بار کھانے کا نہ پوچھیں، نہ پوچھیں، اچھا نہیں ہوگا۔ خاموشی سے بیٹھے ہیں، ہاں اس سے معذرت کر لیں، پھر کوئی مجبوری بن گئی ہے تو پھر معذرت کی جا سکتی ہے، لیکن اذا دعیتم جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا تم داخل ہو جاؤ، واذا طعمتم جب کھانا کھا چکو، فانتشروا تو پھر پھیل جاؤ، مطلب کیا ہے پھر چلے جاؤ نا، کھانا کھا لیا، ولا مستانسین اور نہ ہو دل لگانے والے، ولا مستانسین اور نہ ہو دل لگانے والے، کس میں؟ لحدیث باتوں میں، وہاں گپوں کا ماحول بنا کے بیٹھ جاؤ، دعوتوں کی بات جیسا کہ طرز عمل ہوتا ہے لوگوں کا، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر بندہ کہتے ہیں ابھی بیٹھے، دروازہ کھولا ابھی بیٹھے، تو کہتا ہے باہر نہ بیٹھ کے دروازہ کھول دیتا ہے، مطلب ہوتا ہے بھی جاندے رہو، کہتے ٹھیک ہے جاندے رہ کے، تو ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، بتایا نہیں گیا، ان کو بتاؤ کہ یہ قرآن نے طریقہ بتایا، ان ذالکم بے شک یہ کام، کانا یؤذی النبی تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے نبی کو، فیستحی تو وہ حیا کرتے ہیں، منکم تم سے حیا محسوس کرتے ہیں، تم سے بات نہیں کہتے کہ چلے جاؤ، واللہ اور اللہ، نبی حیا کرتا ہے، نہیں کہتا حق بات بھی، یہ حق ہے اس کو کہنا چاہیے، لیکن حق کے کہنے میں حیا کر جاتا ہے، واللہ لا یستحی من الحق، اور نبی کو تو یہ ہے نا کہ یار یہ ان کا دل نہ پریشان ہو جائے، یہ برا نہ سوچے، تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، سوچتے رہو جو مرضی، لا یستحی من الحق کا مطلب کیا؟ اللہ بے نیاز ہے، ہاں اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں پرواہ ہے، نبی کو تو ہے نا اس بات کی پرواہ کہ ان کا دل پریشان ہو جائے گا اگر میں کہوں، اس لیے
واللہ لا یستحی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی میں زیادہ حیا ہے اور اللہ میں حیا کم ہے، نہیں، اللہ میں سب سے زیادہ حیا، نبی سے بھی زیادہ غیرت، حیا، عزت، یہ اللہ کے بات، ہاں، تو یہ سکھانے کی بات ہے۔ آپ اس سے بھی حیا کر رہے ہیں تو پھر تو یہ غلط ہو گیا نا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے مانگو، متاعن کوئی سامان، جب تم مانگو، تم مرد مانگو، ہنہ ان ازواج سے، متاعن کوئی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ، تم ان سے مانگو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، حجاب پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر، یہ زیادہ پاکیزگی ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے۔ بعض لوگ کیا دیتے ہیں، نہیں، دل صاف ہونا چاہیے کہ انہاں نالوں زیادہ کس دا دل صاف ہے، جنہاں دا قرآن نام لے لے کے قسمہ چکدا ہے کہ انہاں ورگا کوئی نہیں کیا گا، اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کیا کہتا ہے، کاتب، اللہ نے لکھ دی ہے، ایمان ان کے دل میں لکھ دی ہے، کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دی ہے۔ اس سے بڑا تو کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا نا، لیکن ان کے لیے بھی ادھر بھی انتہائی نیک ہے، ادھر بھی انتہائی نیک ہے، پھر بھی کہا پردے کے پیچھے سے، کیوں پردے کے پیچھے سے کیوں، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ان کے لیے بھی اور ان عورتوں کے لیے بھی، سب کے لیے کیا ہے، یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تے کہندے نا پردہ سے دل دا ہوندا ہے، ہاں، دل دا ہوندا ہے، تے شاہ جی کہندے نے، شاہ سفیان شاہ نقوی سے کہنا پتہ ہے پردہ دل تے ہی ہوندا ہے۔ ہاں، پردہ دل تے ہی ہوندا ہے، جنہاں دے دل تے پہ جان قرآن تو انجی محروم ہو جاتے ہیں۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لائق، تمہارے لائق نہیں ہے، ان تؤذوا، کہ تم اذیت دو رسول اللہ کو، ولا